سلطان احمد کا طلسماتی سفر، ایک انوکھا واقعہ۔ غریب لڑکا اور پراسرار نقشہ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلطان احمد نام کا ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی مزدور تھا اور ماں سلائی کا کام کرتی تھی۔ گھر کی حالت کمزور تھی مگر سلطان کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اللہ مجھے بھی کچھ بڑا کرنے کا موقع دے۔ ایک دن سلطان جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک پرانا سا صندوق نظر آیا۔ وہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ سلطان نے حیرت سے کہا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے بڑی مشکل سے صندوق نکالا اور کھولا۔ اندر ایک پرانا نقشہ اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ نقشہ تمہیں ایک ایسے طلسماتی شہر تک لے جائے گا جہاں قسمت بدل سکتی ہے مگر راستہ آزمائشوں سے بھرا ہے۔ صرف سچا اور صابر انسان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ سلطان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے؟ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ فیصلہ کا لمحہ۔ اگلی صبح اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں نے فکر سے کہا، بیٹا یہ راستہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلطان نے نرمی سے جواب دیا، اماں اگر میں کوشش نہ کروں تو ساری زندگی غریب ہی رہوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے دعا دی، اللہ تمہارا حافظ ہو۔ سلطان نے تھوڑا سا سامان باندھا، روٹی، پانی، قرآن پاک، نقشہ، اور سفر پر نکل پڑا۔ پہلا امتحان، اندھیرا جنگل۔ چند دنوں کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ سورج کی روشنی بھی مشکل سے اندر آ رہی تھی۔ اچانک آواز آئی، کون ہو تم؟ سامنے ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ فقیر نے کہا، اس جنگل سے صرف وہی گزر سکتا ہے جو سچ بولے۔ بتاؤ تم کیوں جا رہے ہو؟ سلطان نے سچ سچ سب بتا دیا۔ فقیر مسکرایا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ لو یہ تعویذ رکھ لو، مشکل میں کام آئے گا۔ سلطان نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سچائی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمت کرنے والا ہی آگے بڑھتا ہے۔ جادوئی دریا اور سچائی کا پل۔ سلطان احمد کئی دنوں تک چلتا رہا۔ پہاڑ، میدان اور ویرانے پیچھے رہ گئے۔ ایک دن وہ ایک عجیب و غریب جگہ پر پہنچا۔ سامنے ایک چمکتا ہوا دریا بہہ رہا تھا۔ پانی نیلے اور سنہری رنگ میں بدل رہا تھا جیسے جادو ہو۔ سلطان نے حیرت سے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسا دریا ہے؟ نقشے پر لکھا تھا، اس دریا کو پار کرنے والا ہی اگلے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے مگر یہاں صرف سچ بولنے والے محفوظ رہتے ہیں۔ دریا کے اوپر ایک پتلا سا پل تھا جو ہلکی روشنی میں جھلملاتا تھا۔ پہلا فتنہ، بولنے والا پانی۔ جیسے ہی سلطان نے پل پر قدم رکھا دریا سے آواز آئی، اے مسافر، سچ بتاؤ تم دولت چاہتے ہو یا نیکی؟ سلطان کچھ لمحے خاموش رہا پھر بولا، میں دولت بھی چاہتا ہوں مگر حرام نہیں۔ میں عزت اور نیکی کے ساتھ کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ پانی چمکنے لگا، تم نے سچ کہا، آگے بڑھو۔ پل مضبوط ہو گیا۔ سنہری محل کی جھلک۔ دریا پار کرتے ہی دور ایک سنہری محل نظر آیا جو سورج کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں خوشی آ گئی، شاید میری منزل قریب ہے۔ لیکن اچانک سامنے تین راستے آ گئے۔ ایک پھولوں والا راستہ، آسان اور خوبصورت۔ دو پتھروں والا راستہ، مشکل اور دردناک۔ تین اندھیرا راستہ، ڈراؤنا اور خاموش۔ نقشے پر لکھا تھا، سیدھا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، عقل کا امتحان۔ سلطان نے سوچا، پھولوں والا راستہ تو بہت آسان لگتا ہے مگر شاید دھوکا ہو۔ اس نے پتھروں والا راستہ چنا۔ چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ راستے میں ایک زخمی پرندہ ملا۔ سلطان نے پانی پلایا اور پٹی باندھی۔ پرندہ اچانک روشنی میں بدل گیا۔ وہ ایک فرشتہ تھا۔ اے سلطان،
تم نے مشکل میں بھی رحم کیا۔ تم اگلے مرحلے کے حقدار ہو۔ سچ اور نیت انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آسان راستہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ رحم دلی کامیابی کی کنجی ہے۔ طلسم کا راز اور آخری امتحان۔ سلطان احمد آگے بڑھتا رہا۔ زخمی پاؤں، تھکا ہوا جسم، مگر حوصلہ مضبوط تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سنہری محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر روشنی ہی روشنی تھی۔ دیواریں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں اور فرش سونے کا بنا ہوا تھا۔ سلطان نے دل میں کہا، اللہ، یہ سب حقیقت ہے۔ جادوگر کا ظہور۔ اچانک ایک دھواں سا اٹھا اور اس میں سے ایک بوڑھا جادوگر ظاہر ہوا۔ اس کی آواز گونجدار تھی۔ اے سلطان احمد، تم نے 3 امتحان پاس کیے ہیں۔ اب آخری امتحان باقی ہے۔ سلطان نے ادب سے کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ جادوگر نے ایک آئینہ نکالا۔ اس میں اپنی اصل صورت دیکھو۔ سلطان نے دیکھا۔ آئینے میں وہ خود کو ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں دیکھ رہا تھا جو غریبوں پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ یہ میں نہیں ہوں۔ جادوگر بولا، یہ وہ انسان ہے جو تم دولت پا کر بن سکتے ہو۔ آخری فیصلہ۔ جادوگر نے 3 صندوق رکھ دیے۔ ایک سونے کا صندوق، بے حساب دولت۔ 2 طاقت کا صندوق، بادشاہت۔ 3 علم و خدمت کا صندوق، حکمت اور عزت۔ ایک چنو۔ سلطان نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، میں تیسرا صندوق چاہتا ہوں۔ میں ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کے کام آئے۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ اچانک زوردار آواز آئی۔ پورا محل ہلنے لگا۔ روشنی آسمان کی طرف اٹھی۔ جادوگر مسکرایا، تم نے طلسم توڑ دیا۔ اصل خزانہ یہی تھا۔ محل غائب ہو گیا۔ سلطان خود کو اپنے گاؤں کے قریب کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، علم کی کتاب۔ نیا سفر، نئی زندگی۔ سلطان واپس گاؤں پہنچا۔ اس نے مدرسہ بنایا، بچوں کو پڑھایا، غریبوں کی مدد کی۔ کچھ سالوں میں وہ عزت دار عالم اور رہنما بن گیا۔ لوگ کہتے، یہ وہی لڑکا ہے جو کبھی غریب تھا۔ سلطان مسکرا کر کہتا، دولت سے بڑی دولت اچھا کردار ہے۔ اصل کامیابی کردار میں ہے۔ دولت آزمائش ہوتی ہے۔ علم اور خدمت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ صبر اور ایمان انسان کو بلند کرتے ہیں۔